अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही प्यारा सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत से नावल की तरफ। हसन बेटा, तुमने कहीं बाबर को देखा है? नहीं बीबी जी, बाबर तो सुबह से इस तरफ नहीं आया। जब से मैंने दुकान खोली है मैंने तो नहीं देखा इसे, और आपको तो पता है मैं सुबह सुबह ही दुकान खोल लेता हूँ। तो नजमा अगली गली से अपने बेटे बाबर के बारे में पूछने लगी। नहीं, आज तो उसे नहीं देखा बीबी जी, कल शाम को इसी गली से तो निकला था। इसके बाद तो मैंने नहीं देखा, न जाने कहाँ चला गया। मैं लड़के को भेजूं? इसने अपने 10 साला बेटे की तरफ इशारा किया। नहीं, रहने दें, मैं देख लूँगी। बहुत शुक्रिया। नजमा आगे चलती। ये कोटली शहर का गांव वैली शाह था, जो शहर से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था। इसका नाम वैली शाह इसलिए था क्योंकि सबसे पहले यहाँ हवेली बनाने वाले आदमी शाह वारिस शाह थे। उनकी देखा देखी लोग यहाँ आकर बसने लगे। सारी ज़मीन वारिस शाह की अपनी थी, जो उन्होंने गरीबों को दे दी थी। सभी लोग वारिस शाह को बहुत मानते थे। वो इस इलाके के सबसे अमीर पढ़े लिखे आदमी थे। यही वजह थी कि इन्हें इस गाँव का सरपंच बनाया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी गद्दी उनके बेटे जाबर शाह ने संभाल ली। फिर जाबर शाह से उनके बेटे राहिल शाह ने, और राहिल शाह से उनके छोटे भाई तैमूर शाह ने। यह सिलसिला नस्लों से जारी था। लेकिन अब शाह ख़ानदान के साथ साथ वैली शाह पूरा परेशान था, क्योंकि अब इस गद्दी को संभालने वाला कोई ना था। तैमूर शाह की 2 बेटियां थीं, सामिया और ताइशा, जबकि इस ख़ानदान का कोई वारिस ही ना था। अगर कोई वारिस था तो सिर्फ बाबर, राहिल शाह का इकलौता बेटा। लेकिन उसके हवाले गद्दी नहीं की जा सकती थी। बाबर को देखा कहीं, अब वो छोटे छोटे बच्चों के पास थी जो खेल रहे थे। नहीं बड़ी बीबी जी, बाबर तो नहीं आया यहाँ, बैठे हुए बच्चे ने जवाब दिया। बड़ी बीबी जी, बाबर को ढूंढ रही हैं? एक बच्चा भागते हुए उनके पास आया। हाँ बेटा, तुमने देखा मेरा बाबर कहाँ है? नजमा ने बेताबी से पूछा। इसने सुबह से अपने अकलौते बेटे को नहीं देखा था। बड़ी बीबी जी, मैंने बाबर को बड़े मज़ार पर देखा है। मैं सुबह अम्मा के साथ गया था वहाँ। मैंने इसे बोला चल वापस गाँव चलते हैं, तो कहता है तू जा, भाग, वरना तुझे पत्थर मारूंगा। मुझे लगा सच में ना पत्थर मारते, इसलिए मैं अम्मा के साथ वापस आ गया। 7 साला बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बात मुकम्मल की। अच्छा बेटा, तुम लोग खेलो, मैं खुद ले आऊँगी बाबर को। नजमा बच्चों को वापस खेलने का कहकर बड़े मज़ार की तरफ चलती। बड़ी बीबी जी, गाड़ी ले आऊँ? सफदर जो इसके साथ बाबर को ढूंढने निकला था, बाबर का पता चला तो नजमा से पूछने लगा। नहीं, गाड़ी गांव से नहीं जाएगी, और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सर्दी की शामें हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम हवेली जाओ, मैं बाबर के साथ वापस आ जाऊंगी। नजमा ने आगे बढ़ते हुए कहा। बीबी जी, अगर बाबर वहाँ ना हुआ तो? वहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ वापस। नजमा इसे कहते बड़े दरबार की तरफ चलती। वहाँ कोई ऊंची आवाज़ में सैफुल मलूक पढ़ रहा था। वो तेज़ी से दरबार के पास आई, जूते उतार कर अंदर चली आईं। मलंग धमाल डाल रहे थे। कुछ लोग वहाँ करीब बैठे चिमटा बजा रहे थे, और चिमटे की आवाज़ के साथ मलंग धमाल डाल रहे थे। वो इनके करीब से गुजरती दरबार की दूसरी तरफ आई। वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल था। एक आदमी बैठा सैफुल मलूक पर पढ़ रहा था, दूसरा इसका साथ निभा रहा था, और 2 बैठे चिमटे बजा रहे थे। जबकि यहाँ 4 मलंगों के साथ इसका बेटा बाबर भी था। इसने बाबर को खींचकर इनमें से निकाला। तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ, कोई जगह नहीं छोड़ी, पूरा गांव ढूंढ मारा मैंने, और तू यहाँ है? सुबह से शक्ल तक नहीं देखी तेरी। अपने 23 साला बेटे बाबर को देखकर नजमा अपनी आंखों की प्यास बुझाने लगी, जबकि बाबर अभी तक अपने पीछे मलंगों को धमाल डालता देखकर उनके साथ नाच रहा था। छोड़ो मुझे, मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ मुझे क्यों पकड़ा? छोड़ो मुझे, पत्थर उठा के मारूंगा। वो इससे हाथ छुड़ाता तेज़ी से वापस इन मलंगों के बीच चला गया। बाबर मेरा बच्चा, चल घर चल, बाहर अंधेरा हो रहा है, अभी रात हो जाएगी। फिर तुझे वापस आते डर लगेगा ना, चल मैं तुझे अपने साथ लेकर चलती हूँ। एक बार फिर से अपने जवान बेटे का हाथ थामा था। नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, बोला है ना, नहीं जाऊँगा। छोड़ो मुझे, पत्थर मारूँगा। फिर अपना आप छुड़ाता इन मलंगों के पास जाने लगा। जब नजमा ने इसका हाथ पकड़कर तकरीबन इसे अपने साथ घसीटा था। छोड़ो, वो ज़ोर से रोने लगा। छोड़ो मुझे, जूते पहनो।
वो इसे घसीटते दरबार से बाहर आई थी। वो अपने जूते पहनकर ज़बरदस्ती जूते फिर उसे पहनाने लगी थी, लेकिन वो नहीं पहन रहा था। इसने खुद इसके जूते उठाए, ज़बरदस्ती इसे अपने साथ लेकर चलने लगी। वो औरत 23 साला बेटे को कैसे अपने साथ खींच के ले जा सकती थी? बड़ी मुश्किल से वो इसे घसीट रही थी। जब बाबर वहीं ज़मीन पर मिट्टी में बैठ गया, हाथ पैर मारने लगा। छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। इसने कहते हुए ज़मीन से कई पत्थर उठाए और अपनी माँ को बुरी तरह मारने लगा। ये तू क्या कर रहा है? चल मेरे साथ घर। बाबर के हाथ से पत्थर छीनने की कोशिश करने लगी। बाबर ने इसके सर पे पत्थर दे मारा। जा जा यहाँ से, पत्थर मारूंगा। वो ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह रोने लगा। ऊंचा ऊंचा रोने की वजह से आगे पीछे के सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होकर शाह हवेली के आखिरी वारिस का तमाशा देख रहे थे। ठीक है, जा रही हूँ मैं, तो मत रो मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो बस चुप हो जा। वो रोते वापसी की राह ले चुकी थी। बाबर वापस दरबार के अंदर आया। इन्हीं मलंगों के साथ फिर धमाल डालने लगा। अल्लाह तुझसे नाराज़ है, सख्त नाराज़। दूसरे मलंग ने इसके करीब आकर कहा, क्यों 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 नाराज़ है? मैं तो नहीं गया वापस। रुक कर मलंग से पूछने लगा, तो उन्हें अपनी जन्नत को मारा, जन्नत को पत्थर मारा तूने। अल्लाह नाराज़ है, सख्त नाराज़। जब माफ़ी मांग अपनी माँ से, मान जाएगी तो जा, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। मलंगी से बोलकर एक बार फिर से धमाल डालने लगा। बाबर वहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर की तरफ भाग गया था। अम्मा! गलियों में नंगे पैर भागता अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा, साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में रो भी रहा था। जब रास्ते में एक पत्थर पैर पर मुड़ने की वजह से वहीं ज़मीन पर गिर गया। चोट सख्त लगी थी, रोने में शिद्दत आ गई। उठा और एक बार फिर से भागने लगा। अम्मा! अब भी ऊंची ऊंची आवाज़ से अपनी माँ को पुकार रहा था। पूरा गाँव अंधेरे में डूब चुका था। पूरी हवेली खुली थी। पिछले दरवाजे से आया, क्योंकि गांव की तरफ उनका पिछला रास्ता ही खुलता था। हवेली के अंदर बैठी सामिया और तायशा एक दूसरे से बातें कर रही थी। साथ में उनकी माँ नरगिस भी बैठी थी। वो बिना उनकी तरफ देखे तेज़ी से अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। नजमा अंदर बैठी रो रही थी। उसके सर पे चोट लगी थी। तेज़ी से उसके पास आया और इसके पैरों पर अपना सर रख दिया। गलती हो गई, माफ़ कर दे, गलती हो गई, मैंने तुझे यहाँ मारा ना, माफ़ कर दे। वो मुझे जन्नत नहीं देगा, सच्ची। आइंदा नहीं मारूंगा पत्थर, ज़ोर से भी नहीं लगेगा, चोट भी नहीं लगेगी। ना मेरे बच्चे, नहीं हूँ मैं तुझसे नाराज़। इसे अपने सीने से लगाते नजमा ने रोते हुए कहा, भला माँ भी अपने बच्चों से नाराज़ हो सकती है क्या? तू तो मेरी आंखों की ठंडक है, इसका माथा चूमते हुए बोली। देखो, मुझे चोट लगी है, दर्द भी हो रहा है, अपना पैर दिखाते हुए बोला। एक बार फिर से रोने लगा। नजमा तेज़ी से उठी और इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स उठा कर लाई। क्यों करता है ये सब? अपनी माँ को मारना चाहता है। संभल जा बेटा, तायशा की शादी होने वाली है, तेरी मंग थी वो। तेरी चाची कहती है तो इस काबिल ही नहीं कि तुझे अपनी बेटी दे। संभल जा मेरे बच्चे, अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि तेरी हिफाजत करे। तायशा के लिए बेर लाया था, बहुत सारे, जेब भर कर। सामी को नहीं दूंगा, मारती है मुझे, इसे मैं मारूंगा पत्थर, मारूंगा पत्थर, ज़ोर से लगेगी इसको, खून भी निकलेगा। कहता हुआ उठकर बाहर जा चुका था। इसकी माँ एक बार फिर से सोचने लगी थी, बाबर कब ठीक होगा। वक्त आधी रात से ऊपर जा चुका था। बाबर सो रहा था। ख्वाब में इसे दूर एक मलंग धमाल डालता हुआ नजर आ रहा था। वो इसके पास आया। इसे देखकर मलंग जाने लगा। चल मेरे साथ। मलंग ने मुड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? बाबर ने पूछा। अल्लाह के पास, अल्लाह के घर। ये दुनिया हमारी नहीं, हमें अपने अल्लाह के पास जाना है, उसके घर। चल मेरे साथ। पलटकर जाने लगा। बाबर भी इसके साथ चलने लगा। अल्लाह का घर वहाँ नहीं, अगर इस तरफ है, मस्जिद वहाँ है। मस्जिद ही तो अल्लाह का घर है। हाँ सही कहा तुमने, ही मस्जिद है, अल्लाह का घर है। मेरी एक बात का जवाब दो, ये मस्जिद अल्लाह का घर कैसे हो गया? यहाँ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, सजदे दिखावे के लिए करते हैं, इबादत दिखावे के लिए करते हैं, दुआएं भी दिखावे के लिए मांगते हैं, फिर अपनी मन की मुरादें मांगते हैं, पाते हैं, चले जाते हैं। चलो मेरे साथ, वहाँ चलो जहाँ अल्लाह बुलाता है। अल्लाह का घर वहाँ है जहाँ वो खुद अपने बंदों को बुलाता है, यहाँ से बहुत दूर। मलंग एक बार फिर से चल दिया। बाबर इसके पीछे भागा था। रुको, मुझे भी ले चलो अपने साथ, अल्लाह के घर मुझे भी जाना है। रुक जाओ। वो इसके पीछे भागने लगा। अचानक बाबर की आँख खुल गई। बाहर निकला, दरवाजे की तरफ भागा। खोल दरवाज़ा, मुझे भी अल्लाह के घर जाना है। वो चला जाएगा, दरवाज़ा खोलो।
मैं कहता हूँ खोलो। वो चिल्लाने लगा। नजमा इसकी आवाज़ सुनती दौड़ते हुए बाहर आई। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्यों चिल्ला रहा है? क्यों रो रहा है? क्यों? मुझे अल्लाह के घर जाना है, दरवाज़ा खोलें नहीं तो वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा बेटा? कौन है बाहर? बाहर बाबा है, अल्लाह के घर जा रहा है, मुझे भी अपने साथ चलने को कह रहा था। फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अकेले मत जाना बाबा, मैं किसके साथ जाऊँगा? खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा पीटते हुए चिल्ला रहा था जैसे कोई बाहर सच में खड़ा हो। क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है? तैमूर शाह के बाहर निकलते ही सन्नाटा छा चुका था। मुझे जाना है, वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाया था। एक तैमूर ही तो था जिसकी वो हर बात मानता था और इससे डरता भी था। कहाँ जाना है तुम्हें? अंदर जाओ, आराम से सो जाओ, सबकी नींद ख़राब कर दी तुमने। तैमूर शाह ऊंची आवाज़ में कहता हुआ इसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। बाबर नज़रें नीची करता अंदर जाने लगा। मुझे लगता है बाबर साईं पर किसी ने तावीज़ करवाए हैं। आधी रात को उठ कर बैठ जाते हैं, दरवाज़ा पीटने लगते हैं, कहते हैं बाहर कोई है। सारा सारा दिन दरबार में धमाल डालते रहते हैं। बीबी जी किसी अच्छे पढ़े लिखे आलिम को दिखाए ना। उनके घर आई नई नौकरानी बोली थी। बीबी जी ने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह इलाज करवाए, कोई पीर आलम डॉक्टर नहीं छोड़ा। लेकिन बाबर साईं ऐसे ही हैं, शायद वो अल्लाह लोक हैं। दूसरी नौकरानी तबसरा करते हुए अंदर जा चुकी थी। इसके बाद अपने कमरे में नहीं बल्कि छत पे चढ़ के बैठ गया। सारी रात अक्सर वहीं बैठा रहता था। न इसे सर्दी महसूस होती थी और न ही गर्मी। सर्दियों के इस मौसम में वो बिना स्वेटर और चादर के रहता था। सुबह अजान का वक्त होती बेचैन सा हो गया। अजानों के दौरान जब तक घर का मेन गेट ना खोले वो ऐसे ही बेचैन रहता था। थोड़ी देर में इसका चाचा तैमूर नहा धोकर बाहर निकले। वो सुबह मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते थे। बाबर नीचे आ जाओ, मस्जिद चलते हैं। जब तक खुद बाबर को आवाज़ देकर अपने साथ चलने को ना कहते वो नीचे नहीं उतरता था। वो सिर्फ उन्हीं से डरता था, बाकी से घर में किसी का खौफ नहीं था। उनसे भी डरने की यही वजह थी। किसने बचपन में अपनी ताई को उनके हाथों मार खाते हुए देखा था। कई दफ़ा तो चाचा इसे भी मार देते। वो अपने चाचा के हाथों बहुत बार मार खा चुका था। चाचा की आवाज़ आती फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे भागा और उनके पीछे मस्जिद की तरफ आया। दोनों ने आकर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने आ गए। नमाज के बाद जैसे ही सलाम फेर के चाचा ने बाईं जानिब देखा तो बाबर वहाँ नहीं था। उठकर आगे पीछे देखने लगे। बाबर मस्जिद में कहीं भी नहीं था। अशरफ, जाओ बाबर को देखो कहाँ है। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा जो उनके पीछे ही नमाज अदा करने हवेली से आया था। कुछ देर बाद अशरफ ज़बरदस्ती बाबर को अपने साथ घसीटता लेके आ रहा था, जबकि वो अपने हाथ में पत्थर उठाए ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और मुझे बिना बताए कहाँ गए थे? हवेली चलो, आज तुम्हें देखने के लिए डॉक्टर आने वाला है। चाचा ने इसके हाथ से पत्थर लेकर ज़मीन पर फेंके और इसका हाथ थामे चल दिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं जाना, मारता है मुझे, ज़ोर से लगती है। नहीं मारेगा, मैं साथ रहूँगा तुम्हारे, बस तुम्हें चेक करेगा, वापस चला जाएगा। मैंने सुना है कि कराची में एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया है। अगले हफ्ते तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अपने साथ लेकर बोल रहे थे। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, सब बेहतर करेगा। वो इनके पीछे चलता हुआ बोले जा रहा था। घर, घर कहाँ है अल्लाह का? मैं जाऊँ? अल्लाह का घर? वो पूछने लगा। तुम्हारे दिल में, हर इंसान के दिल में अल्लाह हर दिल में बसता है। चाचा ने जवाब दिया। तो फिर वो कहाँ जा रहा था? इसने कहा कि अल्लाह के घर जा रहा है। फिर से पूछने लगा। चाचा को लगा शायद कोई आदमी इससे मिला है जिसने इस तरह से बात की हो। वो शायद हज पे जा रहा। मक्का में हवेली आ चुकी थी। मैं भी, हाँ मैं भी जाऊँगा अल्लाह के घर। दूर है क्या? फिर से पूछने लगा। हाँ बहुत दूर है, लेकिन हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसका कंधा थपथपा कर बोले और अपने साथ नाश्ते की टेबल पर बिठाया। नाश्ता करके तैयार रहना, आज हम शहर चलेंगे। तायशा की शादी है ना, उसके लिए शॉपिंग करनी है। इसे हुक्म देकर चले गए। वो जानते थे उनकी बात नहीं समझता, ना ही समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते कि वो इनकी बातों को समझने लगे, कि उनकी मजबूरियों को समझने लगे। वो समझ जाए कि उन्हें एक बेटे की ज़रूरत है। वो बचपन से ही इससे बहुत मोहब्बत करते थे। तभी तो जब तायशा पैदा हुई तो उन्होंने इसे बाबर के नाम की अंगूठी पहनाई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें पता चला कि बाबर को दुनिया जहान की कोई समझ नहीं। वो तो अपनी दुनिया में मगन रहने वाला इंसान है। इस पर ना लोगों की बातें असर करती हैं और ना ही मालो दौलत। बाबर की हालत देखते हुए उन्होंने अपनी भाभी से मशवरा करके दौलत का कुछ हिस्सा बेटियों के नाम करवा दिया, जिसके बाद तैमूर की बीवी ने रिश्ता ख़त्म करा दिया।
اس کے بعد دونوں میں بہت لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تیمور کو آج بھی یقین تھا کہ بابر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نرگس ایک پاگل انسان کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد چاچا اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر آئے تھے۔ بابر کبھی یہ بڑا شہر دیکھتا، کبھی بڑی بڑی عمارتیں۔ چاچا، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ ہم اتنی دور آئے ہیں۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا، اس کی باتیں یاد رکھتا ہے۔ ارے جھلے، اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے، مکہ میں ہے۔ مکہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ہم جائیں گے انشاءاللہ، سامیہ اور تائشہ کی شادی ہو جائے پھر جائیں گے۔ سامی کو نہیں لے کر جائیں گے، گندی ہے، بابر کو مارتی ہے۔ صرف تاشی کو لے کے جائیں گے، وہ نہیں مارتی۔ وہ دونوں تو اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی، بس ہم چاروں چلیں گے، میں، تیری چاچی، تیری ماں اور تو۔ چل اسپتال آ کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگے۔ یا اللہ، میں آخر امید لے کر یہاں آیا ہوں، بابر کو ٹھیک کرتے۔ کراچی سے نا امید ہو کر ہی واپس لوٹے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابر ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے، یا تو بابر جان بوجھ کر اس طرح پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، یہ شاید اسے کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ لیکن اس کے مائنڈ سیلز بالکل ٹھیک ہیں، وہ ایک عام انسان کی طرح سوچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذہن میں دنیاوی سوچ نہیں۔ اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بابر پاگل ہے؟ تیمور کو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے کہنا غلط بھی نہیں ہوگا، مجھے بابر پاگل نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ایک بار آپ اس ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ ہر جگہ بابر کا علاج کروانے کی کوشش کر چکے تھے، جہاں کوئی انہیں کچھ بتاتا وہ اسی لیے وہاں پہنچ جاتے۔ اچھے سے اچھا ڈاکٹر، پیر، فقیر کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن نتیجہ ہمیشہ کی طرح صفر ہی تھا۔ تائشہ کی شادی سر پر آ چکی تھی، جس پر ان کی بیوی نے انہیں صاف لفظوں میں کہا کہ بھائی کے بیٹے کو چھوڑیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں۔ اور یہی وجہ تھی اب بابر سے تھوڑا ہٹ کر اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ آخر ان کی لاڈلی کی شادی تھی اور وہ اس وقت اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بیٹی جسے وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم تو ہمارے ہی گھر میں رہو گی، وہ ان کے گھر سے رخصت ہونے جا رہی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے ایسا سوچا تھا اسے تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسی دوران تائشہ کی رخصتی کا دن بھی آن پہنچا۔ بابر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نجمہ کبھی مہمانوں کو سنبھالتی، کبھی نوکروں کو بابر کو ڈھونڈنے بھیجتی۔ پھر رات کے اندھیرے میں تقریباً 6 بجے کے قریب بابر واپس آیا تھا۔ سردی ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی کی شادی تھی، پورا گاؤں ہی دعوت میں شریک تھا۔ وہ صبح نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر باہر نکلا تھا، اور اب اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی جیسے کئی سالوں سے اس نے یہی کپڑے پہن رکھے ہوں۔ گاؤں کے سبھی لوگ بابر کی حالت جانتے تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تیزی سے آگے بڑھا۔ تائشہ ڈولی میں بیٹھ چکی تھی۔ تاشی، تاشی نیچے آؤ، یہ مارے گا، بہت مارے گا، خون نکلے گا تمہیں، باہر آؤ، نہیں جانا اس کے ساتھ، نہیں جانا، باہر آ جاؤ۔ وہ اسے زبردستی ڈولی سے گھسیٹ کر نیچے اتار چکا تھا۔ کیا ہو گیا بابر؟ میں نہیں ماروں گا، کیوں چلا رہے ہو تم؟ تماشا بنا رہے ہو؟ عاقب، تائشہ کا شوہر، اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تم برے ہو، بہت برے، مجھے پتہ ہے، تم نہیں جانا اس کے ساتھ۔ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگا۔ چلو تم قسم کھاؤ۔ ہاں بابا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نہیں ماروں گا اسے، بہت خیال رکھوں گا اس کا۔ اب لے جائیں اسے ہم، مسکراتے بولا تھا۔ ہاں لے جاؤ، تاشی نہیں مارے گا، خیال رکھیے گا، قسم کھائی ہے اس نے۔ جاؤ، میں آؤں گا بیر لے کر، جیب بھر کے لاؤں گا۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی۔ سامی کو مت دینا، وہ گندی ہے، وہ بہت مارتی ہے، کہتے ہوئے حویلی کے اندر جانے لگا۔ بابر کے خوابوں میں شدت آنے لگی تھی۔ وہ رات روز جاگ جاتا اور دروازہ پیٹنے لگتا۔ اکثر سب کی نیند خراب ہوتی۔ چاچی تو بہت ساری باتیں بھی سنا دیتی نجمہ کو، بیچاری بھی کیا کر سکتی تھی، وہ تو خود اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ بی بی جی، ہمارے گاؤں میں ایک پیر ہیں، وہ نہ ہر قسم کا سایہ، بری بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ اب بابر کو ان کے پاس لے کر جائیں، دیکھیے گا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ملازمہ جو کتنے دنوں سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، آج اس کے قریب آ کر بیٹھی تو بتانے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے، میرے بیٹے کو کچھ سایہ ہے کیا؟ نجمہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ دیکھیں بی بی جی، بابر کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس ان چیزوں کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے علاج کے لیے تو پیروں، فقیروں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی باہرلی چیز کا سایہ۔ اب ہیں بھی تو وہ اتنے خوبصورت۔ ملازمہ نے کہا تو نجمہ نے تیمور سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ بھابھی، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے تو ان چیزوں پر یقین نہیں۔
میں بابر کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں باہر ملک سے آیا ہے، انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ آپ کہتی ہیں تو میں اسے وہاں بھی لے جاؤں گا۔ فی الحال بلائیں اسے، مسجد چلے، نماز پڑھنا ہے۔ آج تو صبح سے ہی گھر پہ ہے وہ۔ تیمور مسجد جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو کہنے لگے، میں اسے 2 بار کہہ چکی ہوں کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، پہلے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، آج پتہ نہیں کیوں مسجد ہی نہیں جا رہا۔ اس نے پریشانی سے بتایا۔ بھابھی آپ اتنی پریشان نہ ہوا کریں، میں ہوں نا، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ بابر کے کمرے کی طرف آ گیا۔ بابر چل نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بولے، میں نہیں جاؤں گا مسجد سب جھوٹ ہے، جھوٹی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا، جھوٹے سجدے۔ کوئی پیسہ مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے اپنے لالچ کے لیے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لوگ اللہ سے سجدوں میں عزت مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں۔ جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حق دیا ہے مانگنے کا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا۔ اگر اللہ نے انسان کو خود مانگنے کا حق دیا ہے تو وہ کیوں پیچھے ہٹے؟ ہاں آج کل کا بندہ سمجھتا ہے نماز پڑھے گا، سجدے کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن پڑھے گا، پھر وہ اللہ سے جب کچھ مانگے گا اللہ اس کی سب باتیں مان جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر وہی نمازیں دل سے پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت دل سے کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے، تو اللہ اسے مانگے بغیر یہ سب کچھ دے دے گا۔ اسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس کے سامنے زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک کہتا ہے تو، یہ اینٹوں کی دیوار مسجد نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کوئی دل سے نماز ادا نہ کرے۔ ہم کیوں لوگوں کو دیکھیں وہ سچے سجدے دیں، دل سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے قریب ہوں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ خود دیکھ لے گا۔ تو اپنے ایمان کی پرواہ کر، تو سچے دل سے سجدے کر، عبادت کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، جا کے اینٹوں کی دیواروں کا اللہ کا گھر بنا دے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک سچا سجدہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ سجدوں پہ سجدے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو جا کے اس مسجد کو اللہ کا گھر بنا، میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ آنا چاہو تو میرے پیچھے چلے آنا۔ تیمور اتنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابھی دروازے سے باہر نکلا ہی تھا، پیچھے سے آواز آئی، چاچا مجھے ساتھ لے کے جانا، میں اکیلے کیسے جاؤں گا؟ تیمور نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مسکراتے آگے بڑھتا رہا۔ تو نے اللہ سے کیا مانگا؟ 10 سالہ رہان اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے مانگا سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اور تو نے؟ بابر نے پوچھا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، مولوی صاحب روز ہی کچھ نہ کچھ درس دیتے، روز ہی مسجد آتا تھا درس سننے کے لیے۔ کیا اچھا، میں نے مانگا ابا کو بہت سارے پیسے مل جائیں، پھر ہم شہر جائیں گے گھومنے کے لیے۔ روحان نے جواب دیا، سب اچھا؟ مطلب سب اچھا؟ تم لوگ اللہ کے گھر جاؤ گے گھومنے کے لیے؟ پتہ نہیں، ابا نے کہا تھا دعا مانگو پیسے مل جائیں گے، پھر گھمانے لے کر جائیں گے۔ روحان نے کہا، کیسے ہو بابر میاں، آج تمہارے چاچا نہیں آئے؟ ایوب نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ شہر گئے ہیں، کل واپس آئیں گے۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ کسی اور ڈاکٹر کو دکھانے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم نا پیر جی کے پاس جائیں گے، پیر جی کے پاس۔ اچھا، تو اب تمہارا علاج تمہارا چاچا پیروں سے کروائے گا؟ یعنی گدی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا؟ کہہ کر ساتھ بیٹھے آدمی سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ یا رحمت، مجھے کہیں سے 50,000 کا انتظام کروا دو، میں اپنا کاروبار شروع کروں، بعد میں آہستہ آہستہ لوٹا دوں گا۔ وہ ساتھ بیٹھے آدمی سے کہنے لگا، ارے یار میں کہاں سے انتظام کر کے دوں، میں تو خود کوڑی کوڑی کا محتاج ہوا ہوں۔ جو چیز اللہ نہیں دیتا وہ انسان کیا دے گا؟ تم اللہ سے مانگو، وہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا۔ اپنی بات کہہ کر بابر پھر سے بچے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایوب کتنی دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ ہاں صحیح تو کہا تھا اس نے، کبھی کسی سے ادھار تو کبھی کسی سے مانگ رہا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ اسے اللہ کی ضرورت ہے۔ کیا زمانہ ہے یہ، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے بندے سے تو کچھ مانگ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اللہ کے بندے سے مانگنے سے نہیں۔ کون ہے تو؟ بتا مجھے، کیوں اس لڑکے کے پیچھے پڑا ہے؟
पीर बाबा एक पतली सी छड़ी से बार बार इसी कमर पर मारते और पूछने लगते, मत मारो, मत मारो मुझे, पत्थर से मारूंगा, चोट लगेगी। बाबर ऊंची आवाज़ में रोता हुआ बोल रहा था। कब से बाहर बैठा तैमूर आगे पीछे चक्कर काट रहा था। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इसने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की। वहाँ खड़े लोगों ने इसे अंदर जाने नहीं दिया। आवाज़ बढ़ने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा होने लगी। पीर बाबा बार बार इसको मारते, किसी खलाई मखलूक से इसके बारे में पूछते। तैमूर को ये सब कुछ ड्रामा लग रहा था। बेवजह ही इसे मारे जा रहे थे। साफ जाहिर था कि बाबर बिल्कुल सच बोलता है, इसके साथ ऐसी कोई बुरी ताकत नहीं, ना ही किसी चीज़ का साया है। तैमूर बर्दाश्त कर कर के थक गया। बाबा के मुरीदों को धक्का मारता अंदर आया। कमीज़ उठाकर ज़बरदस्ती बाबर को पहनाने लगा, जो इसे मारने के लिए उन्होंने उतरवा कर साइड पे रख दी थी। इसका हाथ पकड़ के बाहर जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे? इस पे चुड़ैल का साया है, वो मार देगी, आशिक है वो इस पर। बाबा तेज़ बोलते इसकी तरफ आए। झूठ बोल रहे हैं आप, इस पे कोई चीज़ नहीं, इसके साथ ऐसा कोई मसला नहीं। तैमूर उनके सामने डट के बोला। ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे थे। तैमूर ने अपनी जेब से 5,000 के कुछ नोट निकाल कर इस बाबा के हाथ में रखे। बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की। इसने बाबर की तरफ देखा। डर और तकलीफ़ से कांप रहा था। वो इसे लेकर बाहर आया। बाहर कितने लोग यहाँ बाबा से अपना इलाज करवाने हुए बैठे थे। सबसे ज़्यादा अफसोस भाभी पर हुआ, जिसने अल्लाह से ज़्यादा इन पीरों फ़कीरों पर यकीन किया। वो इनको झूठा नहीं कहता था। होते हैं कुछ अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह इल्म व अमल से नवाजता है। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठे पीर बनकर आवाम को डस रहे हैं और पैसा कमाते हैं, लोगों को अल्लाह की राह से भटका रहे हैं। बाबर को लेकर वापसी की राह ले चुका था, वापस यहाँ कभी ना आने के लिए। बाबर वापसी पर सारे रास्ते रोता रहा। तैमूर सारे रास्ते से शर्मिंदा होता रहा। मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, चला जाऊँगा अल्लाह के पास, मुझे नहीं रहना यहाँ, सब मारते हैं, अल्लाह से शिकायत करूँगा। वो मुसलसल बोल रहा था, मैं तुझे लेके जाऊँगा अल्लाह के घर। तैमूर बस इतना ही बोल पाया। कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे? झूठ बोलते हो, निभाते नहीं हो। मैं वादा करता हूँ मैं तुझे इसी महीने अल्लाह के घर लेके जाऊँगा, बस तू रोना बंद कर। मज़ीद इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर नहीं लेकर गए तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। कोई नहीं बोलेगा फिर तुमसे। वो उसे धमकियाँ देने लगा। अच्छा तू नाराज़ मत हो ना ही अल्लाह को मुझसे नाराज़ होने देना। मैं तुझे अल्लाह के घर लेके जाऊँगा। तो मुझे क्या देगा? तैमूर ने इसे बातों में बहलाया। मैं हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ मांगूंगा, पक्का वादा, खुशी से बोला। तैमूर को अंदर तक सरशार कर गया था। कोई तो था हर नमाज के बाद इसके लिए रब के सामने दुआ गो था। और अगर नहीं लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊंगा, फिर से याद दिलाते हुए बोला। ओ बाबर, तू तो अल्लाह के घर जाने वाला था, अब तक गया क्यों नहीं? आज फिर दरबार पे जा रहा था। साथ चलते कुछ गांव के बच्चों ने पूछा, चाचा ने कहा है मुझे लेकर जाएंगे। मैं अकेला नहीं जा सकता ना, मैं जाऊंगा, उसने खुशी खुशी बताया। तेरा चाचा तुझे नहीं लेकर जाएगा, झूठ बोलता है। तेरा चाचा लारे लगा रहा है तुझे, कहीं नहीं लेकर जाएगा तुझे, यहीं पर रहेगा तू। बच्चे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बाबर ने ज़मीन से पत्थर उठाकर इसे मारना शुरू कर दिया। तूने मुझे मारा, मैं तेरी चाची को बताऊंगा। वो रोते हुए इसे धमकियां देने लगा। बाबर ने और तेज़ी से ज़मीन से पत्थर उठाकर इसे मारने शुरू कर दिए, जिसमें से कोई एक पत्थर इस बच्चे को लग गया। बच्चा रोते रोते भाग गया। मेरे चाचा झूठ नहीं बोलते, मुझे अल्लाह के घर लेके जाएंगे। तुम सब झूठे हो, सबको मारूंगा। चाचा झूठा नहीं है। ओए बाबर के बच्चे, तूने मेरे छोटे भाई को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बच्चे का बड़ा भाई जिसने सुबह बाबर से मार खाई थी, इससे लड़ाई करने इसके पास आ पहुंचा। तुम्हें ही मारूंगा, मारूंगा, जाओ यहाँ से, पत्थर मारूंगा, ज़ोर से लगेगा। रुक, तेरी तो। गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। अरे रुक यार, मारना मत, वरना इसका चाचा अब्बा को शिकायत कर देगा, फिर अब इसे अच्छी खासी छितरौल हो जाएगी। इसके दोस्त ने इसे समझाया। तो फिर क्या करें, एक आइडिया है मेरे पास, इसने आंख दबा कर कहा। बाबर अभी तक घर नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। बाहर अंधेरा हो चुका है, मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ। चाचू जो कब से बाबर का इंतज़ार कर रहे थे, उठकर बाहर की तरफ जाने लगे। मुलाजिम को गाड़ी निकालने का कहा। भाभी, बाबर कहाँ जा सकता है, कुछ पता है? आजकल तो बस यही कह रहा है कि अल्लाह के घर जाना, इसके अलावा तो मुझसे कोई बात भी नहीं करता, नजमा ने कहा, जो शाम से परेशान थी, क्योंकि बाबर अक्सर अंधेरा होने से पहले घर लौट आता था। अच्छा परेशान ना हो, मैं जाके ढूंढ रहा हूँ, तैमूर कहता बाहर निकल गया।
بابر کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے، بابر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنے ملازموں کو بھیج کر سارے گاؤں میں ڈھونڈ دیا۔ بڑی دربار کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چلتے ہوئے جانا ہوگا، وہ کبھی بھی سڑک کے راستے نہیں جاتا، گاؤں کے اندر سے جاتا ہے۔ پیدل ہی بڑی دربار کی طرف چلتی ہے۔ ابھی لوگ چل ہی رہے تھے کہ جنگل کے قریب انہیں دبی دبی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صاحب جی، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہو۔ ہاں شاید، دیکھنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ کر دیکھا، وہاں ایک بوری پڑی تھی، مسلسل ہل رہی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں، نہ جانے کیا چیز ہے۔ اپنے پاس ٹارچ نہ ہونے کے باعث ملازم نے ڈر کر کہا۔ دیکھنے دو مجھے، تیمور نے کہتے بوری کھولتی۔ بوری جیسے ہی کھلی، اس میں بابر کو دیکھ کر تیمور کھٹکا۔ اس کے منہ اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اور منہ کھولا۔ بری طرح سے اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنے چاچا کے گلے لگ گیا۔ تیمور اسے سنبھالتے واپس حویلی لے آیا۔ بابر نے اسے بتایا اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تیمور کو بہت غصہ آیا اور صبح ہی اس نے ان بچوں کے باپ کو اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بابر اپنے چاچا سے ناراض تھا۔ وہ کتنے دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر لے کر چلو، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا ہی نہیں رہا تھا۔ بابر نے اپنے چاچا سے بات کرنا چھوڑ دی۔ آج بھی وہ گھر سے بھاگ کر دربار میں آیا تھا، جہاں ملنگ دھمال ڈالتے عشق حقیقی میں مگن تھے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا جہان، مال و دولت، زمین، گھر، عورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ سے مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جانے کو تیار رہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارا ایمان بس اتنا ہے کہ میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالو جس پر لکھا ہو درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دے، لو جی کر لی ہم نے تبلیغ، ہو گیا ہمارا ایمان پورا۔ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ہم جانتے ہیں حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہیں۔ ہم سے بہتر تو یہ ملنگ لوگ ہیں جو ہم سے کئی گنا بہتر اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ ہم سے بہتر بابر جیسے لوگ ہوتے ہیں، عشق محبت کا مطلب نہیں سمجھتے، پھر بھی اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بابا؟ بابر ساتھ چلتے ملنگ سے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے گھر، ملنگ نے جواب دیا۔ سفر جاری رکھا۔ سبز رنگ کا لمبا بند کرتا پہننے، ہاتھ میں گٹھڑے اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑے وہ چلے جا رہا تھا۔ بابر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ بہت دور، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ کہاں؟ میرے ساتھ جاؤ گے؟ میں نہ جانے کتنے دن سفر میں رہوں، نہ جانے سفر مکمل ہو کہ بھی نہیں ہو، نہ جانے اللہ کی رضا بھی ہو تو میرے ساتھ کہاں بھٹکے گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا مجھے کتنے دنوں کا سفر کرنا ہوگا۔ ملنگ آگے چلتا ہوا بول رہا تھا، نہیں مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرے چاچا نے کہا تھا، بلکہ جھوٹ بولا ہے، میں ان کو روز بولتا ہوں کہ مجھے لے کر چلو۔ بابر منتیں کرنے لگا۔ بابا مسکرائے، ٹھیک ہے تو چل پھر۔ اگلے ہی دن تیمور نے ان بچوں کے والد کو بلا کر ان دونوں کی شکایت کی۔ والد نے اپنے بچوں کی طرف سے معذرت تو کر لی، لیکن اب تیمور کے دل میں یہ خوف پیدا ہو چکا تھا کہ بابر کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ آج چوتھا دن تھا، بابر ان سے روٹھا بیٹھا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتے کہ دوسرے ملک جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ بابر کے پاسپورٹ کا انتظام کیا جا رہا تھا، ایک ہی رٹ لگا کے بیٹھا تھا، اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور نے سب انتظامات کروا لیے تھے۔ آج وہ خوشی سے گھر واپس آئے۔ وہ بابر کو خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ بابر تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ملازموں کو بھیج کر بابر کا پتہ کروایا تو ملازموں کو بھی پورے گاؤں میں وہ کہیں نہیں ملا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا یہ لڑکا۔ چاچا بھی پریشانی سے ڈھونڈتے گھر سے نکلے۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بابر کہیں نہیں ملا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بابر کے کہیں نہ ملنے کا سب سے پہلا شاک گاؤں کے اس لڑکے کے پار کیا، اس لیے سب سے پہلے وہ ان کے گھر گیا۔ لڑکے کے والد نے اس کے سامنے اس کی پٹائی کی۔ بہت مار کھانے کے بعد بھی لڑکا روتے ہوئے بولا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے تو کچھ دن پہلے بھی صرف بابر کو مذاق میں بوری میں بند کیا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد والد نے اور اسے مارا۔ تیمور گھر واپس آیا تو نجمہ بیٹھی رو رہی تھی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے گا، مل جائے گا بابر، ڈھونڈ لائیں گے ہم اسے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ اپنی پریشانی چھپاتے وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ صاحب جی، وہ رفیق شہر کی طرف سے آئے، اس نے بتایا کہ بابر کی ملنگ کے ساتھ کہ کہیں جا رہا تھا، پوچھنے پر کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تیمور کا ملازم بھاگتے ہوئے آیا تھا، جو شام سے لے کر اب تک بابر کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ گاڑی نکالو جلدی،
حکم دے کر باہر کی طرف بھاگا۔ آخر وہ بابر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ تیمور نے کہا کہ وہ اس ملنگ پر کیس کرے گا، ایسے کسی نادان کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن اس کے ملازموں نے بتایا یہ آدمی تو پاگل ہے، اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں، یہ تو درباروں پہ دھمال ڈالتا ہے۔ وہ اس بابا کو چھوڑ کر بابر کی طرف آیا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ تیمور کی مار کھاتے مسلسل بابا کو پکار رہا تھا۔ بابر واپسی پر سارے راستے روتا رہا، بار بار یہی کہتا رہا کہ اسے اللہ کے گھر جانا ہے۔ تیمور کی جو عمرے کی ٹکٹس اگلے مہینے کی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جلدی کروائی۔ آخر اس نے اپنے بچے کا خواب تو پورا کرنا ہی تھا جو اللہ نے اس کے ہاتھ دیا تھا۔ آخر تیمور بابر کو اپنے ساتھ اللہ کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ ان دونوں کی آج دوپہر کے 3 بجے کی سعودی عرب کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں عمرے پر جا رہے تھے۔ اس طرح سے اپنا سارا کام چھوڑ کر جانا تیمور کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اسے بابر کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ بابر کی ضد کے سامنے وہ ہمت ہار ہی گیا۔ بابر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، پورے محلے میں بھاگتا ہوا گیا اور سب کو بتایا اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ سب نے اسے دعا کرنے کا کہا تھا اور اس نے کہا تھا سب کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ ایک لڑکے نے کہا تو واپس آئے گا نا، تو مجھے بتانا اللہ کا گھر کیسا ہے۔ جس پر بابر نے کہا میں تو واپس آؤں گا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے نا، ہمیشہ کے لیے، میں تو واپس نہیں آؤں گا۔ پورے گاؤں میں گھومتا سب کو یہی کہہ رہا تھا۔ بہت بزرگ تو بابر کے لیے بہت ساری دعائیں مانگ رہے تھے، وہ سب ہی خوش تھے۔ نجمہ جانے کیوں اس کے جانے پر اتنا رو رہی تھی، جبکہ وہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہی تو جا رہا تھا، کچھ دنوں میں ہی اس نے واپس آ جانا تھا۔ لیکن نجمہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اپنے بیٹے کو خود سے دور کر رہی تھی؟ وہ تو ایک دن بھی اس کے بغیر نہ رہتی تھی۔ تیمور نے انہیں سمجھایا وہ اس کا بہت خیال رکھیے گا، بالکل فکر نہ کریے، پھر کچھ ہی دنوں میں وہ اسے اپنے ساتھ ہی واپس لے کر آئے گا۔ تیمور کے علاوہ اس کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جہاز میں بیٹھا بہت خوش تھا۔ تیمور نے اسے خود سیٹ بیلٹ پہنایا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا کب آئے گا اللہ کا گھر؟ تیمور نے اسے کہا تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، اللہ کا گھر آئے گا میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ پہلی بار جہاز میں بیٹھنے کا ڈر یا خوف کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر تو بس اللہ کا گھر دیکھنے کی لگن تھی۔ تیمور نے بڑی مشکل سے اسے باتوں میں بہلا کر تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جاگ کر اس نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرانا شروع کر دیا۔ تیمور مسکراتے ایک بار پھر سے اسے باتوں میں بہلانے لگا، سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ خود بھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ آج اس کی بھی برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ لوگ سعودیہ پہنچے۔ ان کی رہائش ہوٹل میں تھی۔ 2 دن کے بعد انہوں نے اپنے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا۔ بابر ہر ایک سیکنڈ کے بعد پوچھتا ہم کب جائیں گے اللہ کا گھر دیکھنے؟ یہاں پر بھی آ کر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد نجمہ سے بات کروائی۔ نجمہ کو بھی خوشی خوشی بتا رہا تھا ہم اللہ کے گھر کے بہت قریب ہیں، ہم جائیں گے دیکھنے، آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ نجمہ اس کی باتیں سن کر مسکراتی خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا وہاں جا کر خوش ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بابر کو اللہ نے اپنے گھر بلا ہی لیا۔ اللہ ہی تو بلاتا ہے اپنے گھر، ورنہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی دیدار نہیں کر سکتے۔ اس فرش پر ننگے پیر چلتے بابر کو سکون ملنے لگا۔ چاچا میں یہاں سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، آپ چلے جانا واپس، میں نہیں جاؤں گا، میں رہوں گا اللہ کے گھر۔ جھلے اس سوہنے گھر سے واپس کون جانا چاہتا ہے؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ انسان جہاں کا ہوتا ہے واپس وہیں لوٹ جاتا ہے۔ ہم بھی یہاں کے نہیں ہیں، ہم جہاں کے ہیں وہیں لوٹ جانا ہے۔ چاچا نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ ضدی انداز میں بولا تو ضد نہ کر، جلدی کرو، وضو کر کے آؤ، جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے لگا۔ عمرے کی ادائیگی مکمل ہو چکی تھی۔ اس دوران بابر روز ہی نجمہ سے بات کرتا تھا اور یہی کہتا تھا واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بچگانہ باتوں پر وہ مسکرا دیتی اور کہتی اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کل ان لوگوں نے واپس جانا تھا، آج مکہ میں اپنی آخری نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، بابر نے پھر سے کہا۔ بابر میں نے تم سے کہا تھا اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں ہوگی، چاچا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر رہوں گا، ضدی انداز میں بولا۔ چلو نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، جلدی چلو، چاچا نے سختی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔
آج آخری دن تھا، رات 2 بجے کی فلائٹ سے انہیں نکل جانا تھا۔ تیمور نماز ختم کر کے سلام پھیرنے لگا کہ بائیں جانب بابر نہیں تھا۔ فکر مندی سے اٹھا، بابر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہاں کے ہر ایک انسان کو روک کر بابر کے بارے میں پوچھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 2-3 گھنٹے سے بابر کو ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ تیمور نے گھر فون نہ کیا، خود ہی وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ بابر کہیں نہیں ملا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہر جگہ تلاش کر کے وہ تھک چکا تھا۔ اس کی فلائٹ نکل چکی تھی، بابر اسے کہیں نہیں ملا۔ بابر کو غائب ہوئے 40 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ نجمہ جو بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی بابر سے بات کرنی ہے، اس سے مجبوراً نجمہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو کہیں چلا گیا ہے۔ بابر کی گمشدگی کی خبر سنتے ہی نجمہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا جوان جہان بیٹا کسی دوسرے ملک سے غائب ہو چکا تھا۔ بابر تو کہاں چلا گیا؟ میں تجھے ہر جگہ ڈھونڈتی ہوں۔ اپنے سامنے بیٹھے بابر کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ مت ڈھونڈو مجھے، میں بہت خوش ہوں، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، میں نے کہا تھا نا میں چلا جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کے آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ پرسکون تھا، جیسے اسے دنیا کو کوئی غم نہ ہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے، اداس مت ہونا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نجمہ کا ہاتھ چومتے ہوئے اٹھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس سے دور چلا گیا۔ نجمہ دور تک اسے جاتا دیکھتے رہی، پکارا نہیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، وہ اسپتال میں تھی۔ اسے آج 11 دن بعد ہوش آیا تھا۔ بھابھی، بابر کا کوئی پتہ نہیں چلا، آج 11 دن سے غائب ہے۔ تیمور ہر روز فون کر کے آپ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بابر کو ڈھونڈ لیں گے، مجھے تیمور بھائی سے بات کرنی ہے۔ تیمور نے بابر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فلائٹ آگے کروا لی تھی۔ بھابھی، میں نے پولیس کو بھی شامل کیا لیکن بابر کہیں نہیں ملتا، مجھے معاف کر دیجیے گا بھابھی، میں آپ کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ پایا۔ تیمور بھائی آپ واپس آ جائیں، ہمیں بابر کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نجمہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بابر تو بچہ ہے، ہم اسے اس طرح سے یہاں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں تیمور بھائی، ہمیں اسے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، آپ واپس آ جائیں۔ وہ ہم میں سے نہیں تھا، اسے ہمارے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ اپنی منزل پا چکا ہے، جانے دیں اسے۔ اسے تو مجھ سے زیادہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں نے اپنا بابر اللہ کی امان میں دے دیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے بیٹے کا محافظ ہے، آپ واپس آ جائیں، نجمہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ تیمور واپس آ گیا۔ نجمہ نے کوئی شکایت نہیں کی، وہ جو ہمیشہ پریشان رہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے اب خوش رہنے لگی تھی۔ اسے پتہ تھا اس کا بیٹا جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ تیمور بھی ٹھیک ہو گیا۔ گاؤں والوں کو بھی یہی بتایا گیا کہ بابر غائب ہو گیا، اب وہ کہاں گیا، کب واپس آئے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تقریباً 4 سال بعد تیمور کا ایک دوست عمرے کی نیت سے مکہ گیا، جس پر واپس آ کر اس نے بتایا کہ اس نے وہاں بابر کو دیکھا ہے۔ بابر وہاں بہت خوش تھا لیکن اسے ڈھونڈنے ہر بار پھر بابر اسے نہیں ملا۔ اپنی غلط فہمی سوچ کر وہ چپ کر گیا۔ تیمور نے یہ بات نجمہ کو بتائی تو مسکرا دی۔ میں نے کہا تھا نا تیمور بھائی، بابر جہاں بھی ہے بہت خوش ہے، اسے وہیں رہنے دیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وقت گزرتا گیا۔ بابر کو غائب ہوئے 11 سال گزر چکے تھے۔ تیمور جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا یہ سوچ کر مسکرا دیتا کہ اس کا بابر ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نجمہ خوش رہتی تھی کیونکہ اس کا بیٹا خوش تھا۔ اکثر صبح اٹھ کر تیمور کو بتاتی تھی کہ آج رات خواب میں وہ بابر سے ملی ہے۔ خواب میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ بے شک اللہ اپنے چاہنے والوں کو بے حد چاہتا ہے۔ ہم لوگ اکثر پاگل لوگوں کو دیکھتے ہیں، اکثر پتھر اٹھا کے ان کو بھگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، انہیں اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتے، ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کے قریب جا کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاگل ہم سے بہتر ہیں؟ انہیں ہم کم عقل بے وقوف کہتے ہیں، شاید ہم ان سے زیادہ عقل مند اور شعور رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہتر دین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ اللہ پر یقین کرنے والے کم عقل ہوتے ہیں؟ ہم عقل اور شعور رکھنے والے لوگ اللہ پہ یقین نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بابر جیسے لوگ جو ہر بات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں کسی پر یقین نہیں ہوتا اللہ کے سوائے، یہ لوگ سب سے افضل اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مناتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔
نہ جانے کتنے ہی ایسے بابر ہیں جس دنیا میں جو لوگوں کی گالیاں اور ٹھوکروں کو سہتے ہیں۔ وہ کسی کی زبان سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان کا انصاف ان کا خدا کرتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے سوائے اللہ کے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ ہم نے کبھی بابر جیسے لوگوں کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اتنا کچھ سہ کر بھی خوش رہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، ان سے دور نہ جائیں، بلکہ انہیں بھی عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے جیسا انسان بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی پتھر مار کے خود سے دور کرنا، یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ یہ لوگ بھی محبت کے قابل ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔